اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو ہنستا کھیلتا رکھے۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ دوستوں، اسلام میں پاکی کی بہت اہمیت ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ شاخیں کہتے ہیں جیسے جھاڑ ہے، اس کے اندر ٹہنیاں ہوتی ہیں جو چاروں طرف پھیلی ہوتی ہے، اس کو ٹہنی کہتے ہیں، شاخیں بھی کہتے ہیں اردو میں۔ تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سے جو ہے پاکی بھی جو ہے ایمان کا حصہ ہے، یوں فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے ایمان کی 70 زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں سے جو ہے راستے میں سے چلتے ہوئے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی جو ہے اس کا حصہ ہے۔ تو راستے میں انسان چل رہا ہے، اس تکلیف دینے والی چیز ہے تو اس کو ہٹا دیا ہے، ایک تو پاکی ہو گئی، دوسرا جو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے جتنے حکم دیے، جتنے ہم کو طریقے بتائے، جتنے ہم کو اعمال کرنے کو دیے، ان سب میں بہت سارے فائدے۔ دوستوں، میں نے کتاب پڑھی ہے جس کا میں نام آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے سنت اور سائنس۔ آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ جب ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، جب ہم پاک رہتے ہیں تو کتنے فائدے ہوتے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیاوی فائدے جو سائنسی فائدے ہیں، جو طبیب ڈاکٹر جو فائدے بتاتے ہیں وہ والے فائدے، آخرت میں تو مرنے کے بعد اس کے فائدے ہیں ہی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کتنے فائدے دیتے ہیں، سنت پر عمل کرنے سے، نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے سے ہم سوچ نہیں سکتے۔ دوستو، ہم سوچیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے، اس کے بعد جو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو سب سے پہلے لفظ ہمارا ہوتا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے۔ تو اللہ پاک ہے۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سجدے میں رہتے ہیں، جو اللہ کو سب سے زیادہ عمل اپنے بندوں کا پسند ہے وہ سجدہ پسند ہے، تو سجدے میں رہتا ہے تو سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ جو ہے پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس لیے اسلام میں پاکی کی بہت اہمیت ہے۔ ہم اسلام میں جو ہے پاکی کی بہت اہمیت ہے، پاکی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جب ایک نیو مسلم ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ غسل کرتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہے۔ اور کچھ بھی وہ نیک اعمال کرنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، کچھ بھی سیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے غسل کر کر اس کو پاک ہونا پڑے گا۔ پاکی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور یوں فرمایا کہ آدمی پاک رہنا اس کو بہت ضروری ہے۔ ہماری کم موت آ جائے، ہم ناپاکی کی حالت میں ہماری موت آ جائے گی تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ اس کے لیے 24 گھنٹہ پاک رہنا ضروری ہے۔ اس لیے تو اسلام میں جو ہے بیوی سے صحبت کرنے کے بعد فوراً غسل کرنا سنت قرار دیا گیا، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں فائدے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنے فائدے۔ دوستو، ان سب کو سوچیں اور ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ ہماری زندگی کا کیا حال ہے، ہمارے محلوں میں کس طریقے سے صفائی ستھرائی رہتی ہے اور دوسروں کے محلے میں کس طریقے سے صفائی ستھرائی رہتی ہے۔ ذرا ہم کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو ہم کو خود ہی معلوم پڑ جائے گا۔ ہم کو کسی کو روکنے ٹوکنے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہم اپنے اندر خود جا کے، میں خود کو بھی بول رہا ہوں، صرف آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میں خود کو بول رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے پرائیویٹ زندگی سے لے کر ہمارے محلے کے اندر کیا حال ہے۔ تو دوستو، ایسا نہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر سب نگیٹیو چیزیں ہی ہیں، برائی بہت ساری اچھائی ہے، لیکن جو کمی ہے اس کو ہم کو دور کرنا پڑے گا۔ دوستو، جو غیروں کی برائیاں ہیں بہت ساری ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہماری اچھائیاں ان لوگوں نے لے لی ہیں، ہماری اچھی عادتوں کو ان لوگوں نے نہیں لی۔ یہ صحیح چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو یوں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ حق پر نہیں ہے لیکن ان کی عادت اچھی ہے، ان کے اعمال اچھے، جو اعمال وہ اچھے کرتے ہیں ان کو جو ہے ہمیں قبول کرنے کو کہا گیا آگے سے رہ کر، لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں الٹا حال ہے۔ ہماری جو اسلام کی اچھائیاں تھی وہ غیروں نے اپنا لی، اور جو
برائیاں ہیں، نگیٹو چیزیں ہیں، اس پر ہم عمل کرنے لگ گئے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اس چیز سے۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک صاف رکھے، پاکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو ہنستا کھیلتا رکھے۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔